ایک یتیم بچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے جس کی میں چار دیواری کرا رہا تھا کہ دیوار کے درمیان میرے ہمسائے دوست کا ایک درخت دیوار کے بیچ میں آ گیا، تو میں نے اس اپنے ہمسائے سے عرض کی کہ یہ درخت مجھے دے دو تاکہ میں اپنی دیوار مکمل کر سکوں، لیکن اس نے وہ درخت مجھے دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ اپنا درخت مجھے فروخت کر دو، تو اس ساتھی نے مجھے اپنا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے ہمسائے کو بلایا اور اس کے سامنے ساری بات رکھی۔ اس کے ہمسائے نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ آپ نے کہا، نہ میں اس کو درخت بیچنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں اس کو درخت ویسے دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بندے کے سامنے ایک پیشکش رکھی۔ فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، یا تو تم اس بچے کو، اس یتیم بچے کو اپنا یہ کھجور کا ایک درخت بیچ دو، یا پھر میں محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام تمہیں اس چیز کی خوشخبری دیتا ہوں کہ تم یہ درخت اس بچے کو ایسے دے دو، اور اس ایک درخت کے بدلے میں اللہ رب العالمین سے جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت میں تمہیں لے کر دوں گا، جس کی لمبائی 100 سال تک اگر ایک بندہ اس کھجور کے درخت کے سائے میں چلتا رہے تب بھی اس ایک کھجور کا درخت کا سایہ کبھی ختم نہ ہو۔ لیکن اس بندے کے دل کے اندر دنیا کی لالچ تھی، جس کی وجہ سے اس بندے نے وہ ایک کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مجلس کے اندر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جس کا نام تھا ابو الدحداح۔ ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اگر میں اس بندے سے یہ ایک کھجور کا درخت لے کر اس یتیم بچے کو دے دوں تو کیا اس کے بدلے میں مجھے جنت کے اندر وہ ایک درخت ملے گا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بالکل ہاں، ضرور ملے گا۔ ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے سے کہا، کیا تم میرے کھجور کے باغ کو جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، ابو الدحداح، تمہارے 600 کھجوروں کے باغ کو بھلا مدینے کا کون سا بندہ نہیں جانتا؟ تمہارا تو وہ باغ ہے جس کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت محل ہے، اور اس محل کے اندر ایک بہت بہترین میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا کنواں بھی ہے۔ ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اس بندے سے کہ میں تمہیں وہ 600 کھجوروں کا باغ بھی تمہیں دیتا ہوں، اور ان کھجوروں کے باغ کے اندر جو محل ہے وہ بھی تمہیں دیتا ہوں، اور وہ جو ٹھنڈے اور میٹھے پانی والا کنواں ہے وہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں مجھے تم وہ ایک کھجور کا درخت دے دو۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو اس بندے نے سر ہلاتے ہوئے اپنا وہ ایک کھجور کا درخت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور اس کے بدلے میں 600 کھجوروں کے درخت، اور اس کے اندر ایک محل، اور اس کے اندر ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا کنواں وہ لے گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام واہ واہ کرنے لگے اور کہنے لگے، کاش کہ ہم ابو الدحداح ہوتے، کاش کہ ہم ابو الدحداح ہوتے اور ہمارے پاس کھجوروں کے ایسے باغات ہوتے، اور ہم ان کو اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں قربان کر دیتے۔ تو یہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 600 کھجوروں کے درخت اللہ کے راستے میں وقف کر دیے، قربان کر دیے۔ اس کے بعد ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس گھر آتے ہیں تو اپنی بیوی کو خوش ہو کر زور سے باہر سے ہی آواز دیتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ اس کی بیوی اپنے خاوند کو اچھی طرح جانتی تھی، اس کی عقل سے اچھی طرح واقف تھی کہ میرا خاوند کس طرح اچھی اور
اچھی عقل والا ہے کہ میرا خاوند جو ہے وہ کاروبار کے لحاظ سے کتنا تیز ہے، ضرور وہ کوئی نہ کوئی اچھا سودا کر کے آیا ہوگا۔ ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کہا آج میں ایک بہترین سودا کر کے آیا ہوں۔ وہ پوچھنے لگی بھلا وہ کون سا سودا ہے؟ کہنے لگے ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ 101 کھجور کے درخت کے بدلے میں ایک محل بھی دی آیا ہوں اور ٹھنڈے میٹھے پانی کا کنواں بھی دے آیا ہوں، اور اس کے ساتھ 600 کھجوروں کے درخت بھی دے آیا ہوں، اور اس کے عوض میں جنت کے اندر ہر ایک کھجور کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے ایک کھجور میں نے لی ہے، اور ہر محل کے بدلے اللہ تعالیٰ سے ایک محل لیا ہے، اور ہر پانی کے کنواں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے ایک پانی کا کنواں لیا ہے۔ اور اس کی بیوی بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی واہ ابو الدہداء، بہت ہی منافع کا سودا کر کے آئے ہو، بہت ہی منافع کا سودا کر کے آئے ہو۔